हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं आपकी मेजबान कौकब नौरीन, वेलकम इन मिराकल टीवी। व्यूअर्स, रोजों के आयाम में कलाम मुकद्दस में यशायाह नबी का सहीफा 53 बाब में हम पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ, लेकिन फिर भी वो उनके सामने खुश्क जमीन से जड़ की मानद और कौपल की मानद फूट निकला। जब हम उस पर निगाह करते हैं तो ना कोई उसकी शक्ल है, ना खूबसूरती है। वो मर्दों में हकीर व मरदूद है, वो मर्द गमनाक है और रंज आशना है। हमारे गुनाहों की खातर उस पर सियासत हुई, हमने उसे खुदा का मारा हुआ, कूटा हुआ और सताया हुआ समझा। हालांकि हमारी बदकिरदारी की वजह से उस पर सियासत हुई, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। हम सब दुनिया के लोग उससे रपोश हो गए, लेकिन फिर भी उसने हमारी बदकिरदारी उठा ली। वो अपने ज़बा करने वालों के सामने इस तरह खामोश रहा जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने जो है खामोश रहती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आज फिर चौथा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अज़ियतनाक लम्हात में सलीब पर अदा किया, आज हम उसके बारे में कलाम शेयर करेंगे। और कलाम शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेबल पास्टर साबिर भट्टी साहब, जिनके साथ हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम शेयर करेंगे। तो हम उन्हें अपने शो में वेलकम करेंगे। वेलकम इन आवर शो पास्टर साहब। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। खुदा के यीशु नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। तमाम व्यूअर्स को मैं वेलकम कहता हूँ, सुनने वालों के लिए, और आप सबको भी मैं आप सबकी खिदमत में खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुख के नाम में सलाम पेश करता हूँ। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। जी जी। तो पास्टर साहब, आज हम चौथा कलमा जो है वो शेयर करने वाले हैं व्यूअर्स के साथ, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा कलमा जो है कलाम मुकद्दस में जी जी मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वें बाब और उसकी 45 और 46 आयत में तहरीर किया गया है। ये दो जगह दो अनाजील में, एक लूका रसूल की इंजील, मत्ती रसूल की इंजील और एक मरकस रसूल की इंजील में ये तहरीर किया गया। हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वें बाब उसके 45 और 46 आयत में से आज पढ़ेंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक आमीन तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। आमीन। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन आमीन। जी जी। तो ये कलमा जो है, ये कलमा दुख का कलमा है। जी जी। जिस्मानी दुख का और इसके साथ साथ रूहानी दुख का कलमा है। जी जी। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह के जिस्मानी दुख को भी ज़ाहिर करता है, रूहानी। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दुख उठाया। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसे अदालतों में घसीटा गया, उस पर फतवे लगे। ना सिर्फ फतवे लगे, उसके मुंह पर मेरे और आपके लिए थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसे कोड़े मारे गए। ना सिर्फ कोड़े मारे गए, उसे जिल्लत की मौत, लानती मौत के लिए सलीब पर टांग दिया गया। उसके हाथों और पाँव में कील ठोके गए और उसने बड़ा दुख सहा। ये दुख यीशु मसीह की जिस्मानी अजियत को ज़ाहिर करता है। और ब्रदर, मैं ये समझती हूँ पास्टर साहब कि ये दुख एली एली लमा शफकतनी के ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये इस कदर अजियतनाक इसलिए भी हो गया कि जिन्होंने उसके साथ जान देने और मरने की कसम खाई वो भी मुकर गए, उन्होंने भी लानत की। जब हम मुकद्दस पतरस की जिंदगी को देखते हैं तो कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, उसने कहा ऐ खुदावंद, मैं तो तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। ठीक है। और सब शागिर्द उसके साथ मोहब्बत रखते थे और उसके साथ जो है वो रहते थे हर वक्त, यहाँ तक कि गतसमनी बाग में भी उनके साथ रहे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए तो कलाम में लिखा है कि पतरस से पूछा गया कि क्या तू भी उसके साथ है, तो कलाम में लिखा है उसने कहा लानत की और कहने लगा कि मैं इसको नहीं जानता। तो जब सिर्फ दुश्मनों ने घेरा डाला, जब सिर्फ जुल्म करने वालों ने घेरा डाला, तो उस वक्त कोई भी उसके साथ नहीं था।
سوائے اس کی ماں اور مقدس یوحنا کے جو اس کے ساتھ تھے. تو یہ کلمہ اس لیے بھی اتنا اذیت ناک، اتنا دکھ یسوع مسیح کو پہنچا کہ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ باپ بھی جدا ہو گیا. پریز گاڈ. تو یہ اس کے بارے میں بتائیے. جب یسوع مسیح صلیب پر گئے، ہاں جی، مقدمے ہوئے یسوع صلیب پر جانے سے، ابھی آپ نے خود فرمایا تھا پطرس جو دعوے دار تھا کہ میں تیرے ساتھ مروں گا، لیکن وہ ایک لونڈی پر سے ڈر رہا ہے، ایک شخص سے، ایک نوکر سے ڈر رہا ہے، اور یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. کہتے ہیں میں اسے جانتا نہیں. جب یسوع مسیح اس اذیت میں تھے تو یسوع مسیح بار بار دیکھ رہے تھے کوئی تو میرا ساتھی میرے ساتھ ہو، کوئی تو میرے ساتھی ہو. سارے شاگرد بھاگ گئے. ایون جو دعوے دار تھا کہ میں تیرے ساتھ مروں گا، وہ بھی یسوع کا انکار کرتا ہے. اور یہ کلام میں لکھا ہے پاسٹر صاحب کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، ہر ایک بھٹک گیا. یہ بات سچ ہے. لوگ اس سے روپوش ہو گئے. اور اور یہ دیکھیں کہ کوئی بھی دکھ جب آتا ہے، جیسے ہماری فیملیز میں بھی اگر دکھ آتا ہے تو ڈاکٹر چھوڑ دے، رشتہ دار چھوڑ دیں، لیکن ماں باپ نہیں چھوڑتے، بہن بھائی نہیں چھوڑتے. لیکن یہاں پر یہ، اور اگر وہ بھی چھوڑ دے تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگرچہ تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں لیکن تیرا خدا تجھے سنبھالے گا. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے پھر کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ جو ہے، لیکن اب ہم یہ بات کریں گے کہ چھوڑنے کی وجہ کیا رہی اور کیوں چھوڑ دیا گیا باپ کی طرف سے بھی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں عزیزو، اس بات پر آج غور کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ باپ نے اسے کیوں چھوڑا. ہاں جی میرے عزیزو، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا. ہاں جی. لیکن کیا ہوا؟ دنیا کے گناہ یسوع مسیح پر لاد دیے گئے. میرے آپ کے ہر ایک فرد کے گناہ یسوع مسیح پر لاد دیے گئے. وہ ایک ایسا بے عیب برہ تھا جو کفارہ دینے کے لیے آیا، جو مرنے کے لیے آیا، جو قربانی دینے کے لیے آیا، میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آیا. جب گناہ لاد دیے گئے اس پر، تو باپ دیکھنے آیا کہ میں اپنے بیٹے کی صورت دیکھوں. تو کیا ہوا؟ اس کی صورت جب دیکھنے آیا، وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا، تو چاروں طرف اس کے گناہ تھے. اوپر گناہ، سائیڈوں میں گناہ، نیچے گناہ، وہ گناہ سے لدا ہوا تھا. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ ہی نہیں سکتی. جیسا کہ ہم حقوق کی کتاب میں پڑھتے ہیں، پہلا چیپٹر ہے، اس کی 13ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد بھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق نبی کہتے ہیں کہ خداوند پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ کیوں دغا بازوں پر نظر کرتا ہے؟ اور دغا باز شریر جو ہیں وہ صادقوں کو زیادہ نگل جاتے ہیں، اور تو کچھ نہیں رہتا، اور تو جو ہے وہ خاموش رہتا ہے. میرے عزیزو، بڑی آسان سی بات ہے کہ خدا مجھ سے اور آپ سے محبت رکھتا ہے. اس کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. وہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے وہ دنیا میں آ گیا. نہ صرف زندگی دینے کے لیے آیا، وہ ہمیشہ کی زندگی. اس نے میرے اور آپ کے گناہ اٹھائے. آج بھی موقع ہے کہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، ایک دوسرے کو معاف کریں. پہلے کلمے میں اس نے فرمایا ہے باپ ان کو معاف کر. آج ہمیں معافی نہیں ہے، ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. خدا چاہتا ہے میں اور آپ معافی کا دروازہ کھلا رکھیں. اور معافی کا دروازہ نہ صرف کھلا رکھیں، ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کریں. جیسے یسوع مسیح نے محبت کی، اس نے اپنی جان میرے اور آپ کے لیے دی. اور وہ جان دینے کے لیے نہ صرف زمین پر اتر آیا بلکہ جان دے کر اس نے کہا میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. وہ مجھے اور آپ کو بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ. خدا نے اسے اس لیے چھوڑا تھا تاکہ میں اور آپ نہ چھوڑے جائیں. اور اس کے ساتھ بردر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خدا نے چھوڑا کیونکہ گناہ تھے یسوع پر، ٹھیک ہے. اور آدم اور حوا بھی اسی لیے نکالے گئے کہ گناہ تھا ان کی زندگی میں، ٹھیک ہے. اسی طرح یسوع مسیح پر گناہ تھے تو خدا نے ان کو جب نکالا تو یسوع مسیح کو بھی چھوڑ دیا. لیکن آج ہم اپنے زندگی میں دیکھتے ہیں کیوں یسوع مسیح آئے کہ ان گناہوں کو اپنے اوپر لے کر قربان ہو کر ہمیں خدا کے ساتھ میل کرائیں. لیکن آج جب ہم اپنی روشوں کو دیکھتے ہیں تو اگر ہماری زندگیوں میں گناہ ہے، غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خوشحال ہیں، ہم بابرکت ہیں اور ابھی تک خوشی کی زندگی گزارے ہیں، تو اس سے کیا معنی ہم لیتے ہیں کہ کیا خدا کا قانون جو ہے وہ کیسا ہے، یا پھر یہ کہ خدا ہمارے لیے تحمل کرتا ہے اور توبہ تک ہماری نوبت پہنچانا چاہتا ہے.
کیا کہیں گے؟ سمپل سی بات ہے کہ خدا نہ صرف تحمل کر کے ٹھہرا ہے، خدا نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کسی کی ہلاک ہو، کسی کی ہلاکت. اسی لیے پترس رسول فرماتے ہیں خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو وہ صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، اور اس کا فضل آج بھی مجھے اور آپ کو رہنمائی کرتا ہے ہماری کہ ہم کیا کریں، توبہ کی طرف آئیں. اس کا فضل ہمیں معاف کرنے کے لیے، اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے. اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. آج بھی دروازہ کھلا ہے معافی کا، آئیں وہ معاف کرنے کے لیے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، سننے والوں کو، کہ آئیں اور معافی کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. باپ نہیں چھوڑے گا، بیٹا نہیں چھوڑے گا. بیٹا چھوڑا گیا تاکہ میں اور آپ نہ چھوڑے جائیں، اور خداوند ہمیں باپ تک لے کے جائے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. آمین، آمین. بردر بہت شکریہ. ویورز، میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی. میں یہ چاہتی ہوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آج بھی ہم نے دیکھا کہ آدم اور حوا کو چھوڑا گیا کیونکہ ان کی زندگی میں گناہ تھا، خداوند یسوع مسیح کو اس وقت چھوڑا گیا کیونکہ ان پر دنیا جہان کے گناہ تھے، لیکن آج اگر ہم گناہ گار ہونے کے بعد، غلطیاں کوتاہیاں کرنے کے بعد بھی، نشہ کرنے اور زنا کرنے، ہر قسم کے گناہ کرنے کے بعد بھی خوشحال ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم بہت اچھی زندگی گزارے ہیں، تو ویورز اس غلط فہمی میں نہ رہیے. خدا تحمل سے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور کلام مقدس میں رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا، مقدس پطرس پالوس کا جو خط ہے، اس کے 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیا خدا کی مہربانی تجھے توبہ کی طرف مائل نہیں کرتی؟ آج خدا ہم پر مہربان ہے، اس لیے وقت ہے کہ آپ توبہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. پریز گاڈ، ہیلیلویا. بردر بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی. May God bless you all. May God bless Miracle TV. Hallelujah. Amen. God bless you, each and every person. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. The Miracle TV. Amen. Amen.